کو بیٹا یاد نہ آئے، تیسری رکعت میں بھی بیٹا یاد آتا رہا، چوتھی رکعت میں بھی بیٹا یاد آتا رہا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں جب اللہ کے نبی رحمت کونین نے سلام پھیرا تو میں نے بھی سلام پھیرا۔ سلام پھیرنے کے بعد میں نے سوچا کہ جلدی سے جاؤں، دیکھو میرا بیٹا کس حال میں ہے، میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، زندہ ہے یا اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ آنکھوں پر سلمان فارسی کے آنسو ہے۔ میرے دوستو، سب سے نکل کر حضرت سلمان فارسی اپنے بیٹے کو دیکھنے چاہتے ہیں، دیکھنے جانا چاہتے ہیں، ارادہ کرتے نکلتے ہیں۔ جیسی مسجد کے باہر نکلے، سلمان فارسی نے دیکھا کہ میرا وہی بیٹا پیچھے کھڑا ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست بزرگوں، رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ نے قرآن پاک پڑھ کے دم کیا تھا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ پاکیزہ کلام ہے۔ آج اسی قرآن پاک سے ہمیں محبت نہیں ہے، اسی قرآن پاک سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ ہم قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے، قرآن پاک ہم سمجھنا نہیں جانتے۔ ہمارے گھروں میں تلاوت ختم ہو گئی، تلاوت کرنے والے موجود نہیں، قرآن پڑھنے والے موجود نہیں۔ آج میرے دوست بزرگوں، ہم مکتب میں، مدرسوں میں بچوں کو رسماً بھیج دیتے ہیں، ہم بچوں کی تاکید نہیں کرتے، بچوں کی خبر گیری نہیں لیتے۔ ہم دنیاوی تعلیم کے پیچھے پڑے تو ضرور ہیں۔ دوست بزرگوں، دنیاوی تعلیم حاصل کرو، خوب سے خوب حاصل کرو، بڑی سے بڑی ڈگریاں حاصل کرو، لیکن سب سے پہلے اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، خود دیندار بنو۔ یہ قرآن پاک ہے میرے دوست بزرگوں، یہ اللہ کا کلام ہے جس کا پڑھنا سب پر ضروری اور فرض ہے۔ میرے دوست بزرگوں، آج قرآن پاک کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے؟ رحمت کونین سید الکائنات فخر موجودات حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تلاوت کر رہے ہیں، آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تلاوت کرتے جا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ ہے جن کا نام حضرت اسید ابن حضیر ہے۔ حضرت اسید ابن حضیر تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن ان کی تعریف کرتا ہے۔ وہ ایسے لوگ تھے قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ قرآن ان کی تعریف کرتا ہے۔ رات کو کم سوتے ہیں، کم سونے کا مطلب یہ ہے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، سو جاتے ہیں، تہجد میں اٹھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ قرآن کہتا ہے نرم گرم بستر چھوڑ کر اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لالچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن ان کی تعریف کرتا ہے۔ رات کو کم سوتے ہیں، رات کو بیدار ہوتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اس کے باوجود صبح کو اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے پروردگار عالم، اے رب العالمین، اے کائنات کو بنانے والے، ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکے، ہم نے تیرا حق ادا نہیں کیا، توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، آج ہمارا حال یہ ہے، ہم گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں، ہم توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے، گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، ہم جو چاہتے ہیں کر ڈالتے ہیں، جو مرضی میں عطا کرتے ہیں۔ کبھی ہم یہ نہیں دیکھتے قرآن میں کیا حکم ہے، حدیث میں کیا کہا گیا، علماء کیا تاکید کر رہے ہیں، علماء قرآن و حدیث کا نچوڑ بیان کر رہے ہیں۔ ہم ماننے کو تیار نہیں، سمجھنے کو تیار نہیں، سدھرنے کو تیار نہیں۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، یہ امت محمدیہ ہے جس امت میں شامل ہونے کے لیے پیغمبر دعا کرتے تھے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، آج اس امت کا حال یہ ہے، یہ امت کسی کو ماننے کو تیار نہیں، یہ امت گناہ کے پیچھے بھاگ رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم کوئی گناہ دیکھو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہ روک سکو زبان سے کہہ دو یہ گناہ کر رہے ہو، یہ گناہ کی مجلس ہے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ تم گناہ کرنے جا رہے ہو۔ میرے دوست بزرگوں، آج ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، ہم گناہ کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، گناہ ایک ایسا خطرناک چیز ہے،
کوئی مائی کا لال دودھ کا دھلا دھلایا نہیں ہے. ہم سے لاکھوں کروڑوں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے گناہ ہوتے جاتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. قرآن کہتا ہے واستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما, اللہ سے معافی مانگو, اللہ معاف کرنے والے, گناہوں کو مٹانے والے ہیں, گناہوں کو پاک کرنے والے ہیں, گناہوں کو ختم کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اللہ فرماتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ کان غفورا رحیما, اللہ معاف کرنے والے رحم کرنے والے ہیں. اگر پہاڑ کے برابر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو, اگر پوری دنیا کو ہم نے گناہ سے بھر دیا ہے, اگر سچی توبہ کر لیں گے اللہ گناہوں کو مٹا دے گا, اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو اللہ چاہے گا معاف کر دے گا. شرک ایک ایسا گناہ یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا, اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا ایک ایسا گناہ عظیم ہے. اللہ کا قانون یہ ہے, اللہ کا نظام یہ ہے, اللہ قادر ہونے کے باوجود بھی اللہ کا نظام لا تبدیل لسنت اللہ, اللہ کے نظام میں اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوا کرتی. اللہ کا نظام یہ ہے اللہ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا. میرے دوست بزرگوں, اللہ کا اعلان ہے اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. جو کچھ بھی کر ڈالے, جتنی عبادتیں کر ڈالے, اگر شرک کر رکھا ہے اللہ معاف نہیں کریں گے. میرے دوست بزرگوں, اگر توبہ کرتا ہے, ایمان لاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, قرآن کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. قرآن کہتا ہے جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتا ہے, اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, اللہ اس کے برائیوں کو مٹا کر اللہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں. اللہ معاف کرنے والے رحم کرنے والے ہیں. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. قرآن کہتا ہے جو نیک عمل کرتا ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, اللہ اس کو اپنا بندہ بناتے ہیں, اپنے نیک بندوں میں شامل کرتے ہیں, اپنے پاکیزہ بندوں میں شامل کرتے ہیں. وہ کون ہے جس کی تعریف قرآن کر رہا ہے؟ کچھ ایسے بندے ہیں جن کی صفتوں کو قرآن بیان کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں رحمان کے بندے وہ ہیں. قرآن کہتا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. قرآن کہتا ہے رحمان کے بندے وہ ہیں جو بندگی واقعی کرنے والے ہیں. وہ بندے زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں, کسی پر ظلم زیادتی نہیں کرتے, دادا گیری نہیں کرتے, زمین کے میرے دوست بزرگوں راستے کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں. اور اگر کسی آدمی سے ان کا پالا پڑ جائے, وہ بیجا اعتراضات کرے اسلام پر, حدیث و قرآن پر, اس سے بچ کر نکل جاتے ہیں. اور ان کی صفت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. قرآن کہتا ہے وہ ایسے لوگ ہیں رات کو سجدہ ریز ہیں, اللہ کے دربار میں سجدہ کر رہے ہیں, سجدے میں ہیں, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں, اللہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ان کی صفتوں کو قرآن بیان کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما. قرآن کہتا ہے وہ ایسے لوگ ہیں اللہ سے دعا مانگتے ہیں اے پروردگار عالم ہمارے ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا لیجئے. وہ خطرناک جہنم اتنی خطرناک ہے. قرآن کہتا ہے وقودها الناس والحجارہ
علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ قرآن کہتا ہے اے اس کا جو ایندھن ہے اس جہنم کا انسان اور پتھر ہے، فرمایا اس پر تند خو خطرناک قسم کے فرشتے مسلط کیے گئے ہیں، اتنا خطرناک جہنم۔ میرے دوست بزرگوں، اے اللہ سے دعا مانگتے ہیں پروردگار ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے جو خطرناک ہے، جو ذلت و خواری کا عذاب ہے۔ دعا مانگتے ہیں، اور کیا دعا مانگتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وہ اللہ کے بندے وہ ہیں، اللہ ان بندوں کی صفتوں کو بیان کرتا ہے، والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ قرآن کہتا ہے جب اللہ ان کو دولت دیتا ہے اس میں سے بے جا خرچ نہیں کرتے، فضول خرچ نہیں کرتے، اور تنگی بھی نہیں کرتے، گھر والوں کے ساتھ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، ضروریات کو پورا کرتے ہیں، فضول خرچ بھی نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ قرآن کہتا ہے اے لوگو فضول خرچ نہ کرو، فضول خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ آج شادیوں میں دیکھ لیجئے، ختنہ عقیقہ میں دیکھ لیجئے، انسان عام آپ فضول خرچ کرتے ہیں شادیوں میں، نہ جانے رسم و رواج کر کے اللہ کے نبی کی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ میرے دوست بزرگ، قرآن کہتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ قرآن کہتا ہے انسان بڑا کم ہمت ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے، ہائی مصیبت۔ میرے دوست ابھی 2-4 مہینے کرونا آیا اور اس کرونا کی وبا کی وجہ سے ہر ایک پریشان تھا، باپ بیٹے کو دیکھنے کو تیار نہیں، بیٹا باپ کو دیکھنے کو تیار نہیں تھا، اس لیے کہ اس سے بیماری ہے، اسے کھانسی ہو رہی ہے، اسے سردی ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، بخار ہے، باپ بیمار پڑا ہوا ہے، بستر پہ ہے، بوڑھا باپ ہے، بیٹا قریب نہیں جاتا، بیوی قریب نہیں جاتی، بیٹی قریب نہیں جا رہی ہے، بہو پاس نہیں لگتی، وجہ یہ اس کو کرونا ہے، ہو سکتا ہے مجھ کو ہو جائے گا۔ میرے دوستو کبھی ہم نے اللہ سے معافی نہیں مانگا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوئے، اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں اے میرے حبیب جب تک آپ زندہ ہیں آپ کی امت پر اکٹھا عذاب نہیں آئے گا، لیکن آپ کے بعد اگر آپ کی امت استغفار کرتی رہے گی، مغفرت توبہ کرتی رہے گی، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتی رہے گی، عذاب نہیں آئے گا۔ پتہ چلا ہم استغفار نہیں کرتے، اپنے آپ پر ہمیں ناز ہے، ہم مولانا صاحب ہیں، ہم دیندار ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ہمیں ناز ہے۔ دوست بزرگ نوجوانوں، اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے، متوجہ ہو جاؤ، توبہ کرو، استغفار کرو۔ آج میرے دوست بزرگوں یہ ایک عذاب کی شکل میں ہے، آج اسی عذاب کو، اس وبا کو میرے دوست بزرگوں ایک سازش کا شکار بنا دیا جاتا ہے۔ نوجوانوں آج تمہیں پتہ نہیں، نبی کا طریقہ تمہیں معلوم نہیں، یہ آج بتاتے ہیں۔ ہاتھ دھونے کی بات کرنے والوں میں بتاتا چلو، آج سے 1450 سال پہلے میرے آقا رحمت کونین، سرور کونین، نبی الحرمین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے کہا تھا اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده۔ اے لوگو جب تم نیند سے بیدار ہو جاؤ، کسی وقت بھی سو کر اٹھو تو یاد رکھو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کسی برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو 3 دفعہ دھو لینا، یہ میرے نبی نے کہا تھا۔ آج WHO کہہ رہا ہے، تمہیں پتہ نہیں، میرے نبی کا فرمان ہے ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ پاک ہے، پاکیزہ ہے، پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ ہمیں پاک کپڑا پہننے کا حکم دیا گیا، بدن پاک ہو، کپڑا پاک ہو، جگہ پاک ہو، ہر جگہ پاکی کا خیال کرنے کی
تاکید کی گئی ہے۔ آج نوجوانوں ہم نہیں کر رہے ہیں، وضو صحیح طریقے سے ہم نہیں کر رہے ہیں، ناک وضو میں صحیح طرح صاف نہیں کر رہے ہیں، کلی صحیح طرح نہیں کر رہے ہیں، صحیح طرح وضو ہم نہیں کرتے، یہی وجہ ہے آج بیماری سے ڈر لگ رہا ہے۔ بیمار کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ جب بیماری عذاب کی شکل اختیار کر جائے اس اللہ کو پکارو، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، معاف کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ دوست بزرگوں، آج دنیا کے بھول بھلیوں میں ہم پھنس کر دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، گانے بجانے ہم کر رہے ہیں، گانے بجانے ہم سن رہے ہیں، ناچ قوالی ہم کر رہے ہیں، مار پیٹ ہم کر رہے ہیں، زمین کی لڑائی ہم لڑ رہے ہیں، بھائی بھائی سے لڑتا ہے، بھائی بہن سے لڑتا ہے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے ایک زمین کے لیے۔ میرے دوست یاد رکھو، ایک بات آج کہتا جاؤں، فٹ پاتھ پہ زندگی گزار لینا، زمین کی لڑائی مت لڑنا۔ میرے والد حضرت مولانا مفتی و قاری سید سراج الساجدین صاحب نور اللہ برکتہ ہمیشہ ہم سے کہا کرتے تھے کہ فٹ پاتھ میں زندگی گزار لینا، زمین کی لڑائی نہ لڑنا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ دنیا فانی دنیا ہے۔ بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے، سہانی ہے، بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے، سہانی ہے، بقا اس کو نہیں حاصل، یہ دنیا دار فانی ہے، بقا اس کو نہیں حاصل، یہ دنیا دار فانی ہے۔ کبھی اترا کے چلتا ہے، کبھی بل کھا کے چلتا ہے، کبھی اترا کے چلتا ہے، کبھی بل کھا کے چلتا ہے، تو جس پہ ناز کرتا ہے وہ دو روزہ جوانی ہے، تو جس پہ ناز کرتا ہے وہ دو روزہ جوانی ہے۔ نہ ہو مغرور دولت کے نشے میں اے میرے بھائی، نہ ہو مغرور دولت کے نشے میں اے میرے بھائی، نہیں رہتی کسی کے پاس دولت آنی جانی ہے، نہیں رہتی کسی کے پاس دولت آنی جانی ہے۔ کہاں قارون کی دولت، کہاں شداد کی جنت، کہاں قارون کی دولت، کہاں شداد کی جنت، کہاں فرعون کی وہ جابرانہ حکمرانی ہے، وہی اللہ کے محبوب کا محبوب ہے محسن، وہی اللہ کے محبوب کا محبوب ہے محسن، کہ جس مومن کی پیشانی پہ سجدوں کی نشانی ہے، کہ جس مومن کی پیشانی پہ سجدوں کی نشانی ہے۔ دوست بزرگوں، گناہوں سے توبہ کریں، آج گناہ ہر طرف عام ہے، ہم گانے بجانے، میرا جوان رات کو 1-2 بجے تک موبائل کے پیچھے لگا ہوا ہے، موبائل میں پڑا ہوا ہے، گانے بجانے، ماں باپ دیکھنے کو ڈانٹنے کو تیار نہیں، گھر میں ایک طرف باپ موبائل لے کے پڑا ہے، ایک طرف ماں پڑی ہوئی ہے، ایک طرف بیٹی ہے، ایک طرف بیٹا ہے، کوئی کسی کو کہنے کو تیار نہیں۔ میرا جوان، موبائل استعمال کرنا ناجائز نہیں ہے، لیکن اگر تو غلط چیز استعمال کرے گا، وہ جو ناجائز حرام ہے، تیرے گناہ تجھے چھیل ڈالیں گے، تیرے گناہ تجھے جلا ڈالیں گے۔ یاد رکھ، توبہ کرو اللہ سے۔ آج نوجوانوں ہر طرف بے حیائی، بے غیرتی، بے پردگی عام ہوتی جا رہی ہے۔ آج بے پردگی عام ہے، عورتیں ماننے کو تیار نہیں، بیٹا ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کر رہا ہے، ماننے کو تیار نہیں۔ وہ بیٹا جس ماں نے اس بیٹے کے لیے ساری محنت کی، سارے تکودو کیا، جس باپ اور ماں نے اس ماں کو بھول جاتا ہے، اس ماں کو بھول جاتا ہے۔ جب بیٹا جب تک ماں باپ کا احترام کرتا ہے، جب ماں باپ اس کو نوکری میں، کاروبار میں لگا دیتے ہیں، شادی ہو جاتا ہے، شادی ہونے کے بعد ہوم منسٹر گھر آ جاتی ہے، اب ماں باپ کو ماننے کو تیار نہیں، اب ماں باپ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں، ماں باپ کی توہین کر رہا ہے۔ میرا جوان یاد رکھ لینا، میرا بھائی یاد
یاد رکھنا تم مکے مدینے میں زندگی گزار لو، اگر خدا نہ خواستہ اگر ماں باپ ناراض ہیں تم جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں کر سکو گے۔ نوجوانوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ماں باپ راضی اللہ راضی، ماں باپ ناراض ہے اللہ ناراض ہے۔ میری ماں آج تجھے کیا ہوا؟ تو نے بچہ پیدا کیا ناچنے والا، تو نے بچہ پیدا کیا گانے والا، تو نے بچہ پیدا کیا گالی دینے والا، تو نے بچہ پیدا کیا نماز سے دور ہونے والا۔ کل تو پیدا کرتی تھی اللہ اللہ کہتا تھا، کل تو پیدا کرتی تھی ذکر کرتا تھا، عالم ربانی بنتا، حافظ قرآن بنتا تھا، دیندار بنتا تھا، متقی بنتا تھا، تیری فرمانبرداری کرتا تھا۔ آج وہی بیٹا تیری نافرمانی کر رہا ہے، وہی بیٹا تیری گستاخی کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو نے دیندار نہیں بنایا۔ سب سے پہلے بچوں کی تربیت کا ماں کی گود ہے۔ آپ کہتے ہیں مادری زبان، ماترو بھاشا، ماں کی بولی، مدر ٹنگ، مدر لینگویج، بچہ ماں کی بولی سیکھتا ہے۔ ماں جس طرح حرکت کرتی ہے، ماں جیسا چاہے بچے کو بنانا ماں باپ جس طرح چاہیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل مولود علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ۔ اللہ کے نبی نے کہا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ماں باپ یہودی ہوتے ہیں یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی ہوتے ہیں نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہوتے ہیں مجوسی بنا دیتے ہیں۔ آج ماں باپ کا احترام کہاں ہے؟ آج ماں باپ کی قدر کہاں ہے؟ رحمت کونین سرور کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو، آپ صحابہ کو نصیحت فرماتے ہیں، کہا میرے صحابہ انا ابن 6 سنہ، میں 6 سال کا تھا، میری ماں مدینہ منورہ سے مجھے لے کر آ رہی تھی۔ مقام ابوا میں میری ماں کو بخار آتا ہے، حضرت آمنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ رحمت کونین فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، میں 6 سال کا تھا، میں رونے لگا تھا، اس لیے کہ میرے پیدا ہونے سے 2 مہینہ 25 دن پہلے میرے باپ عبداللہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، میں یتیم پیدا ہوا تھا، ویسا یتیم پیدا ہوا۔ اب میری ماں 6 سال کی عمر میں مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی اے میرے صحابہ، میں ماں کی قبر کو لپٹ گیا، لپٹ کے رونے لگا۔ لوگوں نے مجھے وہاں سے لے کر دور کر دیا، مجھے دور تو کر دیا لیکن میرے دل سے ماں کی محبت کو الگ نہیں کر سکے۔ کہاں میرے صحابہ، کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، کاش آج میری ماں زندہ ہوتی۔ محمد الرسول اللہ عشاء کی نماز پڑھاتا، ماں کھڑکی کھول کر آواز دیتی اے محمد ادھر آ، میں نماز توڑ دیتا، ماں کے قدموں میں سر رکھ دیتا، اس لیے کہ نماز پڑھوں گا مجھے جنت ملے گی، اگر ماں کو راضی کر لوں گا خود خدا مجھے مل جائے گا۔ لوٹنے والوں مجھے لوٹ کے پچھتاؤ گے، لوٹنے والوں مجھے لوٹ کے پچھتاؤ گے، میری گٹھری میں فقط ماں کی دعا پاؤ گے، میری گٹھری میں فقط ماں کی دعا پاؤ گے۔ لوٹنے والوں مجھے لوٹ کے پچھتاؤ گے، میری گٹھری میں فقط ماں کی دعا پاؤ گے، میری گٹھری میں فقط ماں کی دعا پاؤ گے۔ جس کو دھتکار دیا ڈھونڈ اسی مفلس کو، جس کو دھتکار دیا ڈھونڈ اسی مفلس کو، وہ جہاں ہوگا خزانہ بھی وہیں پاؤ گے، وہ جہاں ہوگا خزانہ بھی وہیں پاؤ گے۔ لوٹنے والوں مجھے لوٹ کے پچھتاؤ گے، میری گٹھری میں فقط ماں کی دعا پاؤ گے۔ دوست بزرگ نوجوانوں، آج اگر ہم سچے دل سے توبہ کر لیں گے وہ دن دور نہیں، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، کورونا ختم ہو جائے گا، مصیبتیں آفتیں ختم ہو جائیں گی۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، آج جس طرح سے ہر حکومت چاہتی ہے مسلمانوں کو لقمہ تر بنانا، وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے اللہ کو چھوڑ دیا، اپنے نبی کے طریقے کو
چھوڑ دیا. اگر ہم سچے دل سے توبہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات متوجہ ہوگی. حدیث میں آتا ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, نوجوانوں ایک بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کر دیا, یعنی قتل کیا, 99 آدمی کو قتل کر دیتا ہے. اب دل میں خیال آتا ہے میں نے 99 قتل کیا ہے, 99 آدمی کو میں نے مار ڈالا ہے. اب وہ دل میں ارادہ کرتا ہے کہ اب اللہ کی اب میں توبہ کروں گا, اب میں توبہ کروں گا, اب اللہ کی طرف متوجہ ہوں گا, اللہ سے گناہوں سے معافی مانگوں گا. دل میں خیال آتا ہے, لوگوں سے ملتا ہے, سب یہ کہتے ہیں تو نے 99 قتل کیا ہے, تیرے گناہ معاف کیسے ہوں گے؟ میرے دوست بزرگوں, وہ اپنے راہب یعنی اس زمانے کے ایک علماء کے عالم کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے کہ میں نے 99 قتل کیا ہے, میرے ہاتھ سے 99 آدمی کا قتل ہو گیا ہے, ناحق قتل کیا ہے. میرے دوست بزرگوں, قرآن خود کہتا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. قرآن کہتا ہے لوگوں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو, یعنی مومن بندے کی صفت یہ ہے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتا اور وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتا. وہ کہتا ہے میں نے ناحق قتل کر دیا ہے, 99 آدمی کو میں نے قتل کیا ہے, اب میرے دے کوئی معافی ہے کیا, میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ وہ کہتا ہے تو 99 قتل کیا ہے, اب تجھ پر تو اللہ کا غضب آ جائے گا, معافی کی بات درکنار. دوست بزرگوں, اس نے دیکھا جب 99 میں نے قتل کیا ہے میرے لیے معافی نہیں ہے. جس آدمی کو پوچھنے مسئلہ گیا تھا عالم کو اس کو بھی ختم کر دیتا ہے, قتل کر دیتا ہے, 100 کا 100 پورا کر دیتا ہے. لیکن پھر دل میں خیال ہے, متوجہ ہوتا ہے اللہ کی طرف, دل میں خیال آتا ہے, ارادہ پختہ تھا, یقین پختہ تھا, آگے بڑھتا ہے کہ نہیں اب کسی کے پاس جاؤں گا, معافی مانگوں گا, توبہ کروں گا اللہ کے دربار میں. آگے بڑھتا ہے, اس کی روح پرواز کر جاتی ہے, مر جاتا ہے, مر گیا. میرے دوست بزرگ نوجوانوں, اب عذاب کے فرشتے متوجہ ہوتے ہیں, عذاب کے فرشتے کہتے ہیں یہ ہمارا تھا, اس نے 100 کا 100 قتل کیا ہے, ہم جہنم کے فرشتے ہیں, ہم اسے لے جائیں گے. رحمت کے فرشتے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ تو سچی توبے کے لیے نکل پڑا تھا, سچی توبہ کرنے کے لیے نکلا تھا, ہم اسے لے جائیں گے. دوست بزرگ نوجوانوں, اب دوست بزرگ نوجوانوں, اب فیصلہ ہوتا ہے, اب فیصلہ دونوں کے درمیان ہوتا ہے. رحمت والے فرشتے, عذاب والے فرشتے آپس سے بات طے کرتے ہیں کہ دیکھو جہاں سے توبہ کرنے نکلا ہے اور توبہ کرنے جس جگہ سے آیا وہ جگہ کم ہے یا زیادہ ہے. اگر اس کا فاصلہ زیادہ ہے, جہاں توبہ کرنے جا رہا تھا وہ فاصلہ کم ہے, تو لہذا رحمت والے فرشتے لے جائیں گے. لیکن اگر وہ فاصلہ کم ہے, جہاں سے توبہ کرنے نکلا تھا وہ فاصلہ دوری کم ہے, اور جہاں توبہ کرنے جا رہا تھا وہ تھوڑا دور ہے, تو عذاب والے فرشتے لے جائیں گے. لیکن میرے دوستو, جہاں وہ توبہ کرنے نکلا تھا وہ فاصلہ دور تھا. اللہ نے زمین سے کہا زمین سمٹ جا, یہ میرا بندہ ہے, متوجہ تھا, توبہ کرنے کے لیے نکلا تھا, زمین سمٹ جاتی ہے, زمین سکڑ جاتی ہے. اللہ کے رحمت کے فرشتے بندے کو لے جاتے ہیں. اللہ اکبر, ایک مرتبہ ذکر کر لیجئے, اللہ 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 لا الہ الا ہو. زور سے پڑھیے گا, میں آگے بڑھوں گا, زور سے پڑھیں گے سب انشاءاللہ. اللہ 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 لا الہ الا ہو. ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ 1 مہینے سے کھانا نہیں کھائے ہیں. اب ہم تو بغیر کھائے بیٹھے ہیں, چائے پی کر بیٹھے ہیں. پڑھیے زور سے, اللہ کے بندے اللہ کا ذکر کرو, کل تمہارا دل پاک ہو جائے گا. قرآن کہتا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو, صبح شام اللہ کو یاد کرو, کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا, اللہ بیماریوں سے بچا دے گا, اللہ وبائی امراض کو دور کر دے گا. آؤ سچے دل سے ہم کلمہ پڑھیں, سچے دل سے اللہ کا ذکر کریں گے, ہمارا دل صاف شفاف ہو جائے گا. اللہ 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 لا الہ الا ہو, اللہ اللہ. بھئی سارے لوگ سو تو نہیں گئے, اگر ایک عورت کو بلا لو آپ کے لیے کافی ہے.
پورا مجمع، اگر کوئی توتلا ہے تو اگر مجمع والے تو کوئی بات نہیں. توتلا سمجھتے ہیں؟ توتلا، ایک توتلے کی شادی ہوئی. اب گھر والوں نے کہا اس لڑکے سے کہ بڑی مشکل سے تیرا رشتہ ملا ہے، رات میں، پہلی رات میں دلہن سے بات مت کرنا، ورنہ اگر یہ کہے گا السلام علیکم، دلہن بھاگے گی، تم رہو بھاگی. اب گھر والوں نے سمجھا دیا، بس لڑکے کو کہا ٹھیک ہے بات نہیں کروں گا. اتفاق سے لڑکی بھی توتلی تھی. لڑکی والوں نے سمجھا دیا دیکھ بیٹی، پہلی رات میں بات مت کرنا ورنہ تجھے چھوڑ کے چلا جائے گا، تیری توتلی زبان کی آواز سنے گا. نہ دلہن کو پتا کہ دلہا توتلا ہے، نہ دلہا کو پتا کہ دلہن توتلی ہے. اب دونوں کے گھر والوں نے منع کیا ہے، بات نہیں کرنا ہے. اندر گئے، دونوں کے دونوں اندر بیٹھے ہیں، نہ وہ سلام کرتی ہے نہ یہ سلام کرتا ہے، نہ وہ بات کرتی ہے نہ یہ بات کرتا ہے. اخیر میں دونوں سو جاتے ہیں. پھوس کا مکان تھا، چوہے بیچارے گھر کی حفاظت کرتے ہیں. چوہا ایک گرا رات میں، عورت تو کمزور دل کی ہوتی ہے تو اور فوراً آنکھ کھل گئی. اس نے، عورت نے چلایا کہ ٹوا 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 ٹوا. دلہا بیٹھا ٹاں ٹاں ٹاں، کہا جیسی تو ویسی میں. اب یہ ہے کہ اگر ایسا مسئلہ ہے تو میں معذرت چاہوں گا، اس لیے ورنہ میرے دوست بزرگوں، آپ کی آواز تو الیکشن آ جائے خوب زندہ باد ڈالتے ہیں، نہ جانے کن کن موقع پر زندہ باد ڈالتے ہیں. کاش مسلمانوں محمد الرسول اللہ زندہ باد کا نعرہ تم لگا لو. آج تم میدان میں تم ہو گئے، یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کے لیے ہم نے قربانی دی ہے. کالا پانی ہم گئے، جیل ہم گئے، میرے دوست بزرگوں ہم شہادت پیش کر کے ہم نے اس ملک کو بچایا. ہندوستان ہمارا سچا اور پیارا ملک ہے. یہ ملک ہے، اس ملک کو ہم نے اپنے سینوں سے بسایا ہے، اس ملک کو ہم نے اپنے خون سے بسایا ہے. یہ ملک ہم سب کا ہے. ہندو مسلم ایکتا کی زندگی ہم گزاریں گے. ہندو مسلم آپس میں رواداری کی بات ہم کرتے ہیں. ہمیں تو حکم دیا گیا کہ اپنے پڑوسی کا خیال کرو، پڑوسی چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو. میرے بھائی، میرے جوانوں، آج طے کرو کہ ہم ہر گناہ سے توبہ کریں گے انشاءاللہ. حرام کاری نہیں کریں گے. کہو نہیں کریں گے. حرام خوری نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور